Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. صفات مہلکہ اور صفات منجیہ، یوں تو مہلکات بھی بے شمار ہیں اور منجیات بھی، لیکن اگر 10 ہلاک کرنے والی اور 10 نجات دینے والی صفات پر نظر رکھی جائے تو بہت کافی ہے۔ وہ 10 مہلکات یہ ہیں: بخل، کبر، عجب، ریا، حسد، شدت غضب، حرص طعام، کثرت شہوت، حب مال اور حب جاہ۔ امید ہے جو شخص ان چیزوں سے بچا رہے گا وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور 10 منجیات یہ ہیں: گناہوں پر ندامت، مصائب پر صبر، قضا پر رضا، نعمتوں پر شکر، خوف و رجا میں اعتدال، دنیا میں زہد، اعمال میں اخلاص، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اللہ تعالی سے محبت اور اس کے لیے خشوع۔ اگر یہ تمام 20 باتیں سالک کی کاپی میں درج ہوں تو علاج کچھ مشکل نہیں رہتا، اور طریقہ علاج یہ ہے کہ ان 20 باتوں میں سے ایک میں فکر کرے۔ جب ایک بری بات مثلاً دور ہو جائے تو اپنی کاپی میں اس بات پر خط کھینچ دے اور اس کے متعلق فکر کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس برائی سے نجات عطا فرمائی اور اس کے قلب کو صاف کیا، اور یہ بات جانے کہ میں نے اپنے قلب کو اس صفت سے محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پاک کیا ہے۔ اگر اس نے یہ معاملہ میرے نفس پر چھوڑ دیا ہوتا تو میں اپنے قلب سے معمولی رذیلہ بھی مٹانے پر قادر نہ ہوتا۔ اس کے بعد باقی امور کی طرف متوجہ ہو، ایک ایک میں فکر کرے، اسے دور کرے اور کاپی میں اس پر خط کھینچ دے یہاں تک کہ تمام رذائل سے پاک ہو جائے۔ پھر منجیات کے سلسلے میں اسی طرح کرے کہ ایک ایک عمدہ صفت اختیار کرے اور اس پر خط کھینچتا جائے یہاں تک کہ تمام اوصاف حسنہ حاصل ہو جائیں۔ مستعد مرید کا یہی طور ہونا چاہیے۔ جو لوگ صلحاء میں شمار کیے جاتے ہیں انہیں اپنی کاپیوں میں ظاہری گناہ بھی لکھ لینے چاہیے، جیسے مشتبہ مال کھانا، غیبت، چغلی، خصومت، خود ستائی، دشمنوں کی عداوت میں مبالغہ، دوستوں کی دوستی میں افراط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے میں خلق خدا کے ساتھ مداہنت وغیرہ۔ اکثر وہ لوگ بھی ان گناہوں سے بچ نہیں پاتے جنہیں صلحاء کہا جاتا ہے، حالانکہ جب تک آدمی کے اعضاء گناہوں سے پاک نہیں ہوتے وہ اپنے قلب کی تعمیر و تطہیر میں مصروف نہیں ہو سکتا۔ پھر مختلف آدمیوں پر مختلف قسم کے معاصی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہر شخص پر ایک ہی نوع کے معاصی غالب نہیں ہوتے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ انہی معاصی میں فکر کرے جو اس پر غالب ہیں، ان معاصی میں فکر نہ کرے جس سے وہ دور ہے۔ مثال کے طور پر اکثر متقی پرہیزگار علماء وعظ و تدریس کے ذریعے خود نمائی، خود ستائی یا نام و نمود کی خواہش سے محفوظ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک زبردست فتنہ ہے، اور جو شخص اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ نجات نہیں پاتا۔ صرف صدیقین ہی اس سے محفوظ رہتے ہیں، ورنہ عام علماء امت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کا خطاب لوگوں میں مقبول اور ان کے قلوب پر اثر انداز ہونے والا ہو تو وہ فخر و مسرت سے پھولے نہیں سماتے اور عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ امور مہلکات میں سے ہیں، اور اگر لوگ ان کا کلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے غصے، نفرت اور حسد کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ کسی دوسرے عالم کا کلام ٹھکراتے ہیں تو اسے ذرا غصہ نہیں آتا، صرف اپنا کلام ٹھکرانے پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس پر یہ امر ملتبس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا غصہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے تیرا کلام ٹھکرایا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا ہے اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ شخص شیطان کے فریب میں آ گیا، ورنہ اس کے اور دوسرے عالم کے کلام میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور یہ بھی پھر کیا وجہ ہے کہ اسے اپنے
کلام کے ٹھکرائے جانے پر غصہ آتا ہے اور دوسرے عالم کے ٹھکرائے جانے پر غصہ نہیں آتا بلکہ خوشی ہوتی ہے، پھر وہ شخص اپنے کلام کی مقبولیت صرف اترانے اور خوش ہونے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ مزید مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تصنع اور تکلف سے کام لیتا ہے اور الفاظ کی ادائیگی کو خوبصورت بنانے میں وقت ضائع کرتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا کلام اثر انداز ہو اور وہ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ سن کر قبول کر سکیں، بلکہ اسے تعریف کی طلب ہوتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ شیطان یہاں بھی اسے بہکانے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے تحسین الفاظ کی حرص اس لیے ہے کہ تو حق پھیلا سکے، لوگوں کے قلوب میں دین کی باتیں اچھے انداز میں اثر کریں اور اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو اسے دوسرے علماء کی تعریف سے خوشی بھی ہوتی جس طرح اپنی تعریف سے ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے علماء کی مقبولیت سے اس کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ شخص مبتلائے فریب اور حریص عز و جاہ ہے، اگرچہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین سے غرض رکھتا ہے۔ پھر جب یہ صفات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس کے سامنے دو ایسے شخص ہوں جن میں سے ایک اس کا احترام کرتا ہو، اس کے علم و فضل کا معتقد ہو، اور دوسرا شخص وہ ہو جو اس کے کسی حریف کا معتقد اور اس کا احترام کرنے والا ہو، تو اسے پہلے آدمی سے مل کر زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ مجلس میں زیادہ تر اسی کی طرف توجہ دیتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے، خواہ دوسرا شخص بھی اس کے احترام اور عزت افزائی کا مستحق ہو۔ بعض اوقات ان علماء کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سوکنوں کی طرح لڑتے ہیں اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی شاگرد کسی دوسرے عالم کے پاس جائے، اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا شاگرد دوسرے عالم سے بھی استفادہ کرتا ہے اور دین حاصل کرتا ہے۔ ان تمام امور کا مبدأ وہی صفات مہلکہ ہیں جن کے متعلق عالم یہ گمان کرتا ہے کہ میں ان سے محفوظ ہوں، حالانکہ وہ فریب خوردہ ہے۔ یہ علامتیں اس کے دل میں پائی جانے والی صفات پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ عالم کا فتنہ بڑا زبردست ہے۔ یہ شخص یا تو اپنے تقوی و طہارت سے بادشاہ بن جاتا ہے یا اپنے حرص و طمع سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں یہ صفات محسوس کرے اس پر گوشہ نشینی و ذلت گمنامی واجب ہے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے مسائل بھی دریافت نہ کریں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ مسجد نبوی میں ایسے صحابہ کا اجتماع رہتا تھا جو فتویٰ دینے کے اہل تھے، لیکن جب ان سے کوئی فتویٰ دریافت کیا جاتا تو وہ ایک دوسرے پر ٹال دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی فتویٰ دے بھی دیتا تھا تو وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کاش کوئی دوسرا مجھے اس مشقت سے بچا لیتا۔ اس ذلت کے وقت آدمی کو اپنی ہی جنس کے شیاطین سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گوشہ نشینی اختیار مت کرو، اس لیے کہ اگر اس ذلت کا دروازہ کھول دیا گیا تو علوم مٹ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس عذر کے ساتھ تجھے ذلت سے روکنے کی کوشش کرے تو تجھے کہنا چاہیے کہ دین اسلام مجھ سے بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین مجھ سے پہلے بھی آباد تھا اور میرے بعد بھی آباد رہے گا۔ میرے مرنے سے ارکان اسلام منہدم نہیں ہوں گے۔ دین اسلام مجھ سے تو مستغنی ہے، لیکن میں خود اپنے قلب کی صلاح سے مستغنی نہیں ہوں۔ یہ کہنا کہ اس سے علم مٹ جائے گا ایک بے بنیاد اور غلط خیال ہے اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر لوگ قید خانے میں ڈال دیے جائیں اور زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ اگر انہوں نے علم حاصل کیا تو انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ زنجیریں توڑ کر اور قید خانے کی دیواریں پھاند کر باہر نکل جائیں اور جاہ و ریاست کی محبت انہیں تحصیل علم میں مشغول رکھے۔
جب تک شیطان انسان کو ریاست و اقتدار کی طمع دلاتا رہے گا علم کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ شیطان کبھی بھی اپنے کام میں سستی نہیں کرے گا۔ اس طرح علوم کو میری عزت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ علوم ان لوگوں کی وجہ سے پھیلیں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یوید ھذا الدین باقوام لا اخلاق لهم وان اللہ لیوید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرے گا جن کو دین میں کچھ بہرا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید بدکار آدمی سے کرے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عالم کو ان تلبیسات سے فریب نہیں کھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق کے ساتھ اختلاط میں مشغول ہو جائے اور اس کے دل میں جاہ و ثنا کی محبت پروان چڑھنے لگے۔ مال و جاہ کی محبت نفاق کا بیج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب الجاہ والمال ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل۔ جاہ اور مال کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ما ذئبان داریان ارسل فی ضریبۃ غنم باکثر افسادا فینا من حب الجاہ والمال فی دین المرء المسلم۔ دو خونخوار بھیڑیے جو کسی گلے میں چھوڑ دیے جائیں اتنے نقصان کا باعث نہیں ہوتے جتنا نقصان مال و جاہ کی محبت سے مرد مومن کے دین کو لاحق ہوتا ہے۔ جاہ کی محبت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جاہ کی محبت دل سے اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کی جائے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے اجتناب نہ کیا جائے، اور وہ تمام چیزیں ترک نہ کی جائیں جو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور جاہ بڑھاتی ہوں۔ عالم کو اپنے دل کی ان مخفی صفات کی جستجو کرنی چاہیے اور ان سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک متقی اور پرہیزگار عالم کا فریضہ ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان امور میں فکر کریں جو یوم حساب پر ہماری ایمان کو پختہ کریں۔ اگر سلف صالحین ہمیں دیکھ لیتے تو وہ قطعیت کے ساتھ یہ بات کہتے کہ یہ لوگ یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا ہمارے اعمال ان لوگوں کیسے ہیں جو جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے اسے طلب کرتا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آگ سے فرار کا مطلب ہے مشتبہ اور حرام امور ترک کرنا اور معاصی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، حالانکہ ہم ان میں منہمک ہیں، اور جنت نفلی عبادات کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے جبکہ ہم فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو علم کا صرف یہ ثمرہ ہے کہ لوگ دنیا کی حرص و ہوس میں ہماری اقتدا کریں، اور یہ کہا جائے کہ اگر حرص دنیا مذموم ہوتی تو علماء اس سے بچنے اور اجتناب کرنے کے زیادہ مستحق ہوتے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم جاہل عوام کی طرح ہوتے جن کے مرنے سے ان کے گناہ بھی مر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، کاش ہم سوچ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کی بھی، اور ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مہربان ہے، کریم ہے اور منعم ہے۔ علوم معاملہ میں فکر کرنے کا یہ طریقہ تھا جو علماء اور صلحاء نے اختیار کر رکھا تھا۔ جب وہ لوگ اس طریقے سے فارغ ہوتے تو پھر اپنے نفسوں کی طرف ان کا التفات باقی نہیں رہتا تھا، بلکہ ان افکار سے ترقی کر کے وہ اللہ تعالی کی عظمت و جلال اور قلب کی آنکھوں سے اس کے مشاہدہ جمال کی لذت میں فکر کرنے لگتے تھے۔ لیکن یہ فکر اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی تمام مہلکات
صفات سے دور ہو اور تمام منجیات سے متصف ہو، اگر اس سے پہلے یہ ظاہر بھی ہوا تو ناقص اور عارضی ہوگا، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے بجلی چمک کر معدوم ہو جائے۔ مہلکات سے برات اور منجیات سے اتصاف کے بغیر جو شخص فکر الہی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس عاشق کی طرح ہے جسے اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی میسر آئی ہو اور اس کے کپڑوں میں سانپ اور بچھو رینگ رہے ہوں اور اسے کاٹ رہے ہوں۔ ظاہر ہے ان کیڑوں کے کاٹنے کی تکلیف سے اس خلوت کی تمام لذت زائل ہو جائے گی اور تمام لطف غارت ہو جائے گا۔ صفات مذمومہ مہلکہ بھی سانپ بچھو کی طرح ایذا دینے والی ہیں اور جمال الہی کے مشاہدے کی لذت کو مقدر کرنے والی ہیں۔ قبر میں ان سے جو تکلیف ہوگی وہ سانپ بچھوؤں کے کاٹنے سے زیادہ ہوگی۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے نفس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات میں کس طرح فکر کرنا چاہیے۔ دوسری قسم اللہ تعالی کی جلالت، عظمت اور کبریائی میں فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی جلالت، عظمت اور کبریائی میں فکر کرے۔ اس فکر کے دو مقام ہیں۔ پہلا مقام جو اعلیٰ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اور اس کے اسماء کے معانی میں فکر کیا جائے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں فکر کرو، اس کی ذات میں فکر مت کرو۔ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ عقلیں اس میں حیران رہ جاتی ہیں۔ صرف صدیقین ہی اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کر سکتے ہیں، مگر دوام نظر کا حوصلہ ان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نسبت مخلوق کی آنکھوں کا حال ایسا ہے جیسے شپرک کی آنکھوں کا حال آفتاب کی روشنی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ شپرک آفتاب کی روشنی برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے وہ دن میں چھپی رہتی ہے اور رات کے وقت آفتاب کی باقی رہ جانے والی روشنی میں اڑتی پھرتی ہے۔ اور صدیقین کا حال ایسا ہے جیسے دھوپ میں عام آدمی کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے لیکن اسے دوام نظر کی تاب نہیں ہوتی، بلکہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مسلسل دیکھنے سے بصارت زائل نہ ہو جائے۔ خوب گہری نظر سے دیکھنا بھی، خواہ وہ مختصر وقفے کے لیے ہو، آنکھوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنے سے بھی حیرت اور استعجاب پیدا ہوتا ہے اور عقل مضطرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنے فکر کی جولانگاہ نہ بنائے، کیونکہ اکثر عقلیں اس فکر کا تحمل نہیں کر سکتیں، بلکہ فکر کی وہ معمولی مقدار جس کی علماء نے صراحت کے ساتھ اجازت دی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، اطراف اور جہات سے پاک ہے، نہ وہ عالم کے اندر ہے اور نہ باہر ہے، نہ اس سے متصل ہے اور نہ اس سے جدا ہے۔ بعض لوگوں کی عقلیں اس سلسلے میں اس قدر حیران و پریشان ہوئیں کہ اس سے انکار کر بیٹھے، کیونکہ نہ ان میں ان باتوں کے سننے کی طاقت تھی اور نہ سمجھنے کی۔ بعض لوگ اس سے کم درجے کی تنزیہ بھی برداشت نہ کر سکے، چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اس کے سر ہو، پاؤں، ہاتھ یا آنکھ ہو یا کوئی دوسرا عضو ہو یا کوئی ایسا جسم مشخص ہو جو کسی مقدار یا حجم میں سما سکتا ہو، ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں نقصان کی بات ہے۔ بعض احمق عوام تو یہاں تک کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر رہے ہو وہ ایک ہندوستانی خربوزے کی تعریف معلوم ہوتی ہے۔ ان احمقوں کا خیال یہ تھا کہ بزرگی اور عظمت اعضاء میں ہوتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کو جانتا ہے اور اسی کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو چیز صفات میں اس کے نفس کے برابر نہیں ہوتی اسے عظیم نہیں سمجھتا۔ چنانچہ جو شخص تمام تر عظمت اور بڑائی اس میں سمجھتا ہے کہ کسی مرصع تخت پر بیٹھا ہوا ہو اور سامنے دست بستہ غلاموں کی قطار ہو اور وہ انہیں حکم دے رہا ہو، چنانچہ اللہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کا یہی تصور ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا اپنے ہزاروں لاکھوں نوکروں پر حکم چلاتا ہے، اور اس تصور کو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف قرار دیتا ہے۔ اور اس بیچارے پر کیا موقوف ہے اگر مکھی کو عقل ہوتی اور اسے کہا جاتا کہ تیرے خالق کے بازو نہیں ہیں اور نہ وہ اسی طرح اڑتا ہے جس طرح تو اڑتی ہے، تو وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کے خالق کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہ معذور ہے۔ بھلا مجھے تو اس نے اڑنے کی قدرت اور اس کا آلہ دیا، اور خود نہ یہ قدرت رکھتا ہے اور نہ یہ آلہ، حالانکہ وہ میرا خالق ہے، مجھے بنانے والا ہے۔ اکثر لوگوں کی عقلوں کا حال یہی ہے۔ واقعی انسان بڑا ظالم، جاہل اور ناشکرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی سے فرمایا کہ میرے بندوں کو میری صفات مت بتلاؤ، وہ انکار کر دیں گے، بلکہ انہیں وہ باتیں بتلاؤ جو ان کی سمجھ میں آ جائیں۔ ادب شرع اور اصلاح خلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کے درپے نہ ہوں۔ اسی لیے ہم پہلے مقام سے عدول کر کے دوسرے مقام پر گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ ہم اس کے افعال، اس کی قدرت اور صنائی کے عجائبات اور مخلوق کے سلسلے میں اس کے عجیب و غریب معاملات میں فکر کریں۔ یہ امور اس کی جلالت، کبریائی، تقدس اور برتری پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور اس کے کمال علم، کمال حکمت، کمال قدرت اور نفوذ مشیت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اس کی صفات پر نظر نہ کرنی چاہیے، بلکہ ان صفات کے آثار پر نظر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم صفات کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جس طرح ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب سورج کی روشنی سے زمین روشن ہو جاتی ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ چاند اور دوسرے کواکب کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے۔ زمین کا نور سورج کے نور کا اثر ہے، اور اثر سے مؤثر پر دلالت ہوتی ہے، اگرچہ مؤثر کا مشاہدہ نہ ہو سکے۔ دنیا کی تمام موجودات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کی ذات کے انوار میں سے ایک نور ہے، بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اور نہ کوئی نور وجود سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تمام اشیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، کیونکہ تمام اشیاء اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ خود بخود قائم ہے، جیسے جسموں کا نور آفتاب سے ہے، اور آفتاب خود روشن ہے، اور جب آفتاب قدرے روشن ہو جاتا ہے تو ایک تشت پانی ڈال کر اس کا عکس دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر نظر ٹھہر جاتی ہے، گویا پانی کے ذریعے سورج کی روشنی کچھ کم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح افعال الہی بھی فاعل کے مشاہدے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ہم اس کی صفتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے نور ذات سے حیران نہیں ہوتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ۔ اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، اس کی ذات میں فکر مت کرو۔ خلق خدا میں تفکر کا طریقہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کا فعل اور اس کی مخلوق ہے، اور ہر ذرہ میں جو جوہر و عرض اور موصوف و صفت کے ایسے عجائب و غرائب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت، جلالت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان عجائبات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے عجائبات لکھنے شروع کیے جائیں تو روشنائی ختم ہو جائے اور عجائبات کا 10واں حصہ بھی تحریر کی قید میں نہ آ سکے، لیکن ہم بطور نمونہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ ان کی روشنی میں باقی عجائبات کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔
موجودات کی قسمیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجودات جس قدر بھی ہیں دو قسموں میں منحصر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی اصل کا ہمیں علم نہیں، اس قسم کی موجودات میں ہم تفکر نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی موجودات بے شمار ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 8، اور وہ ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 36۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 61، اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ دوسری قسم میں وہ موجودات ہیں جن کی اصل ہمیں معلوم ہے اور جو اجمالی طور پر معروف ہیں لیکن ان کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایسی اشیاء کی تفصیل میں ہم فکر کر سکتے ہیں۔ ان اشیاء کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو آنکھ سے نظر آتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں آنکھ سے نظر نہیں آتی وہ فرشتے، جن، شیاطین، عرش اور کرسی وغیرہ ہیں، لیکن ان میں فکر کا دائرہ بہت تنگ اور محدود ہے، اس لیے ہم صرف وہی قسم لکھتے ہیں جو فہم سے قریب تر ہے، اور اس قسم میں وہ اشیاء ہیں جو آنکھ سے نظر آتی ہیں، جیسے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں۔ آسمان میں ستارے، چاند اور سورج نظر آتے ہیں اور ان کی حرکت اور طلوع و غروب کے لیے ان کی گردش محسوس ہوتی ہے۔ زمین میں پہاڑ، کانیں، نہریں، سمندر، حیوانات اور نباتات نظر آتے ہیں، اور آسمان و زمین کے درمیان فضا ہے جس میں بادل، بارش، برف، بجلی، ہوا اور ستاروں کے ٹوٹنے کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ بہرحال آسمان و زمین میں ان اجناس کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر ہر جنس مختلف انواع میں منقسم ہوتی ہے اور ہر نوع کی مختلف قسمیں نکلتی ہیں اور ہر قسم کی اصناف ہو جاتی ہیں۔ صفت، حیت اور ظاہری و باطنی معنی کے لحاظ سے یہ اصناف ناقابل شمار ہیں اور ان تمام اصناف میں فکر کی گنجائش ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ، خواہ اس کا تعلق جمادات، نباتات یا حیوانات کسی بھی چیز سے ہو، ایسا نہیں ہے جس کو حرکت دینے والا اللہ تعالی نہ ہو، اور اس کی حرکت میں ایک یا دو یا 10 یا 1000 حکمتیں ایسی نہ ہوں جن سے اللہ کی وحدانیت، اس کی جلالت اور عظمت پر دلالت ہوتی ہو۔ یہ تمام چیزیں گویا اللہ تعالی کی وحدانیت کے دلائل اور جلالت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ان آیات و دلائل میں فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 190۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر ومن آیت کے الفاظ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہم بعض آیات میں فکر کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ انسانی نطفے کا ذکر۔ انسان کا نطفہ اس کی بے شمار آیات میں سے ایک آیت ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے۔ جو چیز تجھ سے انتہائی قریب ہے وہ خود تیرا نفس ہے، اور اس میں اتنے عجائب مخفی ہیں کہ عمریں فنا ہو جائیں مگر تجھے ان عجائبات کا سواں حصہ بھی معلوم نہ ہو۔
لیکن تو ان عجائبات سے غافل ہے۔ بھلا جو شخص خود اپنے نفس سے غافل ہوگا وہ غیر کی معرفت کیسے حاصل کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر انسان کو اپنے فکر میں غور و فکر کرنے کی دعوت، اپنے نفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 21، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشرہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 23 تک۔ خدا کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، پھر انداز سے اس کے اعضاء بنائے، پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب اذا انتم بشر تنتشرون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 20، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑے ہی روزوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو۔ الم یکو نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 37 سے 38 تک۔ کیا یہ شخص ایک قطرہ منی نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضاء درست کیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 20 سے 22 تک۔ کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا، پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77۔ کیا آدمی کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 2۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ قرآن کریم میں لفظ نطفہ بار بار اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ محض اس کا سنانا مقصود ہے، اس کے معنی میں غور کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کے تکرار میں دعوت فکر موجود ہے۔ مثلا تم نطفے کے بارے میں اس طرح فکر کر سکتے ہو کہ یہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہے، اگر کچھ دیر کے لیے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو سڑ جائے اور بدبو دینے لگے، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح یہ قطرہ مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے سے نکالا، کس طرح مردوں اور عورتوں میں اجتماع کیا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائی اور انہیں محبت اور شہوت کی زنجیروں میں قید کر کے یکجا کیا، پھر کس طرح جمع کی حرکت کے باعث مرد سے منی نکال کر عورت کے رحم میں پہنچائی، پھر کیسے عورت کی رگوں میں سے حیض کا خون اکٹھا کر کے اس کے رحم میں ذخیرہ کیا، پھر منی کے اس قطرے سے بچہ بنایا اور
اور اسے حیض کی غذا دی یہاں تک کہ اس نے نشو و نما پائی اور بڑا ہوا۔ دیکھو منی کا قطرہ نہایت سفید اور چمکتا ہوا تھا، لیکن اسے سرخ پھٹکی بنایا، پھر پھٹکی کو لوتھڑا کیا، پھر نطفے کے حصے کر دیے، حالانکہ یہ تمام حصے ایک ہی چیز کے تھے، لیکن حکمت دیکھو کہ کس حصے سے ہڈیاں بنائیں، کہ کسی حصے سے ہڈیاں بنائیں، کسی سے پٹھے بنائے، کسی سے رگیں اور گوشت بنایا، پھر گوشت پٹھوں اور رگوں کے ذریعے ظاہری اعضاء بنائے، سر کو گول بنایا، کان، آنکھ، ناک، منہ اور دوسرے منقد بنائے، ہاتھ اور پاؤں کو لمبا کیا، ان کے سروں میں انگلیاں بنائیں اور انگلیوں کے سرے میں پورے بنائے، پھر اندرونی اعضاء بنائے جن میں دل، جگر، معدہ، تلی، پھیپڑا، رحم، مثانہ اور آنتیں وغیرہ ہیں۔ ہر عضو کی اپنی مخصوص شکل، مخصوص سائز اور مخصوص عمل ہے۔ پھر ان اعضاء میں سے ہر عضو کو دوسری قسموں میں تقسیم کیا، مثلا آنکھ کے 7 طبقے بنائے، ہر طبقے کا ایک خاص وصف اور مخصوص حیت ہے۔ اگر ان میں سے ایک طبقہ بھی مفقود ہو جائے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت زائل ہو جائے تو آنکھ بینائی سے محروم ہو جائے۔ اگر ہم ان اعضاء کو الگ الگ لیں اور جو کچھ عجائبات اور آیات ان میں پوشیدہ ہیں بیان کرنا شروع کر دیں تو عمریں تمام ہو جائیں، بیان ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہڈیوں پر نظر ڈالو، یہ سخت اور مضبوط اجسام ہیں، مگر ان کی تخلیق ایک نرم اور بہتے ہوئے مادے سے عمل میں آئی ہے۔ پھر ان ہڈیوں کو جسم کے قیام، ٹھہراؤ اور راست رہنے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پھر تمام ہڈیاں یکساں نہیں ہیں بلکہ مختلف شکلوں اور مختلف مقداروں کی ہیں، بعض بڑی ہیں، بعض چھوٹی ہیں، بعض لمبی ہیں، بعض گول ہیں، بعض کھوکھلی ہیں، بعض ٹھوس ہیں، بعض چپٹی ہیں اور بعض پتلی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی ہڈیاں ہیں۔ انسان کو اپنے تمام جسم سے بھی حرکت کرنی پڑتی ہے اور اپنے بعض اعضاء سے بھی، اس لیے اس کے جسم میں مختلف ہڈیاں بنائی گئیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا کہ ایک ہڈی دوسرے کے بغیر اور ایک عضو دوسرے عضو کے بغیر حرکت کر سکے۔ پھر ہر ہڈی کو وہی ساخت عطا کی گئی ہے جو اس کی حرکت کے مطابق ہو۔ ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ ایک ہڈی میں سے نکلے ہوئے ریشے دوسری ہڈی میں پیوست ہو گئے، نیز ایک ہڈی کا سرا کچھ آگے کو نکلا ہوا بنایا ہے اور دوسری ہڈی میں اتنا خلا بنایا ہے کہ پہلی ہڈی کا زائد حصہ اس میں سما سکے۔ اس طرح انسان کو یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلانا چاہے تو ہلا سکے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اس کے لیے اپنے جسم کے کسی مخصوص حصے کو حرکت دینا آسان نہ ہوتا۔ سر کی ہڈیوں کا معاملہ بھی کچھ کم حیرت ناک نہیں ہے۔ انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر کے گول شکل دی۔ یہ مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں کی تقریباً 55 ہڈیاں ہیں۔ یہ تمام ہڈیاں ملتی ہیں تو سر بنتا ہے۔ ان میں سے 6 ہڈیاں کھوپڑی کے ساتھ مخصوص ہیں اور 14 ہڈیاں اوپر کے جبڑے کی ہیں اور 12 نیچے کے جبڑے کی ہیں اور باقی دانت ہیں۔ ان میں سے بھی بعض دانت چوڑے ہیں جو کھانے کو پیسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض دانت تیز ہیں جن سے غذا کاٹی جاتی ہے، بعض نوکیلے ہیں، بعض داڑھیں ہیں اور بعض کچلیاں ہیں اور بعض سادہ دانت ہیں۔ پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اسے 7 منکوں سے مرکب کیا جو بیچ میں سے خالی اور گول ہیں۔ ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہیں تاکہ ایک دوسرے میں اچھی طرح پیوست ہو سکیں۔ اس کی حکمت کا بیان بڑا تفصیل طلب ہے۔ پھر کمر کو پیٹھ پر سوار کیا اور پیٹھ کو گردن کے نچلے حصے سے سرین کی ہڈی تک 24 منکوں سے بنایا اور سرین کی ہڈی کے 3 مختلف حصے کیے۔ نیچے کی طرف سے وہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ ہے اور
یہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پھر پیٹھ کی ہڈیوں کو سینے، مونڈھوں، ہاتھوں، زیر ناف اور سرین کی ہڈیوں کے ساتھ جوڑا۔ پھر رانوں، پنڈلیوں اور انگلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ ہم الگ الگ شمار کر کے گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتے۔ تمام بدن میں 248 ہڈیاں ہیں۔ ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں ہیں جن سے جوڑوں کے خالی حصے بھرے گئے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اعضاء کس طرح ایک رقیق اور نرم مادے سے پیدا کیے ہیں۔ ہڈیوں کی تعداد بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم ہڈیاں شمار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ علم اتباع سے متعلق ہے اور وہ ان کی تعداد خوب جانتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے بنانے والے، اس کے خالق سے غرض رکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کیسے بنایا، کس طرح ان کی شکلیں اور مقداریں ایک دوسرے سے مختلف بنائیں اور پھر انہیں اس مخصوص عدد میں منحصر رکھا، ورنہ اگر ایک ہڈی بھی زیادہ ہو جاتی تو انسان کے لیے وبال بن جاتی اور اسے ضرورت پیش آتی کہ وہ زائد ہڈی اس کے جسم سے نکال دی جائے، اور اگر ایک ہڈی بھی کم ہو جاتی تو جسم میں عیب رہ جاتا اور اس کے تدارک کی ضرورت ہوتی۔ طبیب ہڈیوں پر اس لیے غور کرتا ہے کہ وہ ان کا علاج کر سکے، اور عقل مند انسان اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت پر استدلال کرے۔ دونوں کے نقطۂ نظر میں زبردست فرق ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو حرکت دینے کے لیے آلات پیدا کیے، انہیں پٹھے کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے بدن میں 519 پٹھے ہیں اور ہر پٹھا گوشت، بند اور جھلیوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ تمام پٹھے مختلف شکلوں اور مقداروں کے ہیں اور جس جگہ سے متعلق ہیں اسی کی مناسبت سے بنائے گئے ہیں۔ ان میں 24 پٹھے تو آنکھ اور پلکوں کو حرکت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آنکھ کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح ہر عضو کے لیے مختلف تعداد میں عضلات ہیں۔ پٹھوں، رگوں اور شریانوں کی تعداد ان کے نکلنے اور پھیلنے کی جگہوں کا حال اس سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل طوالت کا باعث ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے لیے ان اجزاء میں سے ایک میں یا ان اعضاء میں سے کسی ایک میں اور پھر تمام جسم کے مقام میں فکر کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح آدمی جسم کے ان عجائبات، معانی اور صفات میں فکر کر سکتا ہے اور جو حواس سے معلوم نہیں ہوتے۔ پھر آدمی کے اندرونی جسمانی نظام سے گزر کر اس کے ظاہر پر نظر ڈالو، اس کے باطن میں غور کرو اور اس کی صفات میں تأمل کرو تو یہ بھی عجائبات سے خالی نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی ایک ناپاک قطرے سے وجود پذیر ہوئی ہیں۔ جب ایک ناپاک قطرے میں اس کی صنائی کا یہ عالم ہے تو آسمانوں کے ملکوت اور کواکب میں اس کی صنعت اور حکمت کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے احوال، اشکال، مقادیر، تعداد اور بعض کے ساتھ بعض کے اجتماع اور افتراق اور غروب و طلوع کے اختلاف میں کیا کیا راز پنہاں ہوں گے اور کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔ تمہیں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ آسمانی ملکوت کا کوئی ذرہ حکمت یا حکمتوں سے خالی ہے، بلکہ آسمانی ملکوت صفت کے اعتبار سے محکم، تخلیق کے اعتبار سے پختہ اور عجائبات کے لحاظ سے جامع تر ہے۔ انسان کے جسم سے اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ آسمانی ملکوت کا مقابلہ زمین کی کسی بھی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان اور زمین کی چیزوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔
اب پھر نطفے کی طرف واپس چلو اور غور کرو کہ پہلے اس کا کیا حال تھا اور اب کیا ہو گیا ہے۔ اگر تمام جن اور انس اس امر پر متفق ہو جائیں کہ وہ نطفے کو کان، آنکھ، عقل، قدرت، علم اور روح دیں، یا اس میں ہڈی، رگ، پٹھا، کھال اور بال پیدا کریں، تو وہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اس نطفے سے لمبا چوڑا انسان کس طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم اپنے دل پر نظر ڈالو، بعض اوقات تم کسی دیوار، کاغذ یا پردے پر کسی مصور کی بنائی ہوئی کوئی خوبصورت تصویر دیکھتے ہو۔ اس تصویر کی خوبصورتی تمہارے دل و دماغ پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، تم بے ساختہ واہ کہہ اٹھتے ہو اور مصور کی نقاشی، چابک دستی اور کمال فن کی داد دیے بغیر نہیں رہتے، دل میں بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تصویر محض ایک نقل ہے۔ ہاتھ، دیوار، قدرت، علم، ارادے، قلم اور رنگ کی مدد سے مصور نے ان اعضاء کی نقالی کی ہے جنہیں وہ حقیقت میں بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ ایک اور قوت ان اعضاء کی خالق ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ تم یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود اس مصور کے فعل کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو اور یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مصور حقیقی بھی ہے جس نے محض ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ پہلے قطرہ بھی نہیں تھا، پھر اسے پشت اور سینے میں مخصوص جگہوں پر پیدا کیا، پھر اسے وہاں سے نکالا، پھر اسے اچھی شکل دی اور عمدہ صورت بنائی، اس کے مشابہ اجزاء کو مختلف اجزاء پر تقسیم کیا، پھر ان میں مضبوط ہڈیاں بنائیں، اچھے اعضاء بنائے، ظاہر و باطن کو خوبصورت کیا، رگوں اور پٹھوں کو ایک خاص ترتیب سے بنایا اور انہیں غذا کی گزرگاہ قرار دیا تاکہ جسم باقی رہ سکے، پھر اس جسم کو سننے، دیکھنے، جاننے اور بولنے والا بنایا، اس کی پشت کو بدن کی بنیاد قرار دیا اور پیٹ کو غذائی آلات کا جامع اور سر کو حواس کا مخزن بنایا، پھر دو آنکھیں کھولیں، ان کے طبقات ایک دوسرے پر رکھے، ان کی شکلیں اچھی بنائیں، اچھا رنگ دیا، پھر پوٹے پیدا کیے تاکہ آنکھوں کی حفاظت کریں، ان میں جلا پیدا کریں اور خس و خاشاک سے بچائیں، پھر آنکھوں کی پتلیوں میں جس کا حجم تل سے بڑا نہیں ہے، زمین و آسمان کی وسعتیں سمو دیں، وہ آنکھ کے نہایت مختصر شیشے کے ذریعے دور دور تک دیکھ لیتا ہے اور حد نظر تک پھیلی ہوئی کوئی چیز اس سے بچ کر نہیں رہ سکتی، پھر دو کان بنائے اور ان میں ایک تلخ پانی ودیعت کیا تاکہ سماعت کی حفاظت ہو اور کیڑے مکوڑے اندر نہ جا سکیں، پھر کان کو ایک سیب جیسے چمڑے سے گھیر دیا تاکہ باہر سے آنے والی آواز پہلے اس چمڑے میں جمع ہو، پھر وہاں سے اندر کان میں پہنچے۔ اس کی تخلیق میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کیڑا کان کے اندر جانا چاہے تو اس چمڑے پر رینگنے سے پتہ چل جائے، کان کے سوراخ میں متعدد نشیب و فراز اور ٹیڑھے میڑھے راستے رکھے تاکہ اگر کوئی کیڑا کان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو انسان کو خبر ہو جائے، خواہ وہ اس وقت سو رہا ہو، کیڑے کی مسلسل حرکت اسے بیدار کر سکتی ہے۔ پھر چہرے کے بیچوں بیچ ایک اونچی سی ناک بنائی، یہ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، ناک کے دو نتنے رکھے، پھر ان میں سونگنے کی قوت پیدا کی تاکہ سونگ کر کھانے پینے کی چیزوں کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ کر سکے اور تر و تازہ ہوا کھینچ کر قلب کو راحت دے سکے اور باطن کی حرارت سے سکون پائے، پھر منہ پیدا کیا اور اس میں زبان رکھی جو بولتی ہے، دل کی باتیں ظاہر کرتی ہے اور دماغ کی ترجمانی کرتی ہے، منہ کو دانتوں سے زینت دی، دانت پیسنے، توڑنے اور کاٹنے میں کام آتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط، سر نوکیلے اور رنگ سفید ہے، ان کی صفیں سیدھی اور سر کے بال بنائیں، ان میں ایک ترتیب رکھی گویا لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوں، دو ہونٹ پیدا کیے، انہیں اچھا رنگ اور شکل دیا، یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے پر آ کر منہ کا راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کے بند ہونے سے کلام کے بہت سے حروف مکمل ہوتے ہیں، نرخرا پیدا کیا،
کیا اور اسے آواز نکالنے کی قدرت دی، زبان میں بولنے اور علیحدہ کرنے کی قوت رکھی تاکہ آواز کو الگ الگ مخرج سے باہر نکال سکے اور بہت سے حروف بول سکے۔ پھر بعض نرخرے تنگ اور بعض فراخ بنائے گئے، بعض میں نرمی اور بعض میں سختی ہے، بعض صاف ہیں اور بعض کھردرے ہیں، بعض طویل اور بعض حقیر ہیں، اسی لیے آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی عمدہ اور دل کو لبھانے والی، کسی کی سخت اور کھردری کہ کان نفرت کریں۔ سب کی آوازیں الگ الگ بنائیں تاکہ آوازوں میں اختلاط نہ ہو اور آواز کی مدد سے اندھیرے میں بھی ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ پھر سر کو بالوں سے زینت دی اور چہرے کو داڑھی اور بھووں سے سجایا اور بھووں کو باریک بالوں سے کمان کی صورت بخشی، آنکھوں کو پلکوں کی جھالر دی، پھر باطنی اجزاء پیدا کیے اور ان سب کو مخصوص اعمال کے لیے مسخر کیا۔ چنانچہ معدہ غذا کو پکانے کے لیے مسخر ہے، جگر غذا کو خون بنانے پر مامور ہے، تلی، پتا اور گردے جگر کے خادم بنائے گئے ہیں۔ تلی کی خدمت یہ ہے کہ وہ جگر سے سوداوی مادے کو جذب کر لیتی ہے، پتا صفراوی مادہ کو جذب کرتا ہے اور گردے آبی رطوبت کو جذب کرتے ہیں۔ مثانہ گردے کا خادم ہے، وہ پانی جو گردے میں جمع ہوتا ہے مثانہ اسے قبول کر لیتا ہے اور پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا ہے۔ رگیں بھی جگر کی خدمت پر مامور ہیں، ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ خون کو بدن کے ہر حصے میں پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پیدا کیے، انہیں لمبا بنایا تاکہ مقصود چیزوں کی طرف بڑھ سکیں، ہتھیلی کو کشادہ بنایا اور اسے 5 انگلیوں میں تقسیم کر دیا اور ہر انگلی کو 3 پوروں پر تقسیم کیا، 4 انگلیوں کو ایک طرف رکھا اور انگوٹھے کو ایک طرف تاکہ انگوٹھا سب انگلیوں پر گھوم سکے۔ اگر اگلے اور پچھلے زمانے کے تمام لوگ متفق ہو کر نہایت غور و خوض کے ساتھ انگلیوں کی موجودہ ترتیب سے ہٹ کر کوئی اور ترتیب تجویز کریں تو وہ مقاصد حاصل نہ ہوں جو موجودہ ترتیب سے حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ ترتیب میں 4 انگلیوں سے انگوٹھے دور ہونے، 4 انگلیوں کی لمبائی میں تفاوت اور ان کے ایک مرتب صف میں ہونے کے اندر وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو کسی دوسری ترتیب سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس ترتیب کے ذریعے ہاتھ پکڑنے اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر انگلیوں کو پھیلا لیا جائے تو ایک تشتری بن جائے، اس پر جو چیز چاہو رکھ لو، اور بند کر لیا جائے تو گھونسا بن جائے جو مارنے کا ایک آلہ ہے، اور اگر نامکمل طور سے بند کیا جائے تو چلو بن جائے، اور اگر انگلیوں کو ملا کر کھول دیا جائے تو کھرپی یا بیلچے کی شکل اختیار کر لے۔ پھر انگلیوں کے سروں پر ان کی زیبائش کے لیے ناخن پیدا کیے گئے۔ ان ناخنوں کی وجہ سے پشت کی جانب انگلیوں کو سہارا بھی ملتا ہے۔ ناخنوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو باریک چیزیں انگلیوں سے نہیں اٹھ پاتی وہ ناخنوں سے اٹھائی جا سکتی ہیں۔ نیز بدن کو کھجانے کے لیے بھی ناخن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بظاہر یہ ایک حقیر ترین عضو بدن ہے، مگر اس وقت اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے جب بدن میں کھجلی پیدا ہو اور ناخن موجود نہ ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کتنا محتاج اور عاجز ہے۔ کھجانے میں کوئی چیز ناخنوں کے قائم مقام نہیں بن سکتی۔ پھر ہاتھ خود بخود اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کھجلی ہو، خواہ آدمی نیند میں ہو یا غفلت میں ہو۔ اگر کھجلانے میں کسی دوسرے آدمی کی مدد لی جائے تو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو خود اپنے ہاتھ سے کھجانے میں ملتا ہے۔ علاوہ ازیں خود اپنا ہاتھ جس آسانی سے کھجلی کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے، اتنی آسانی سے دوسرے کا ہاتھ
نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ تمام امور نطفے میں پیٹ کے اندر 3 تہ بتہ تاریکیوں کے بعد یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تہ بتہ تاریکیاں دور کر دی جائیں اور رحم کے اندر بچہ صاف نظر آ جائے تو دیکھنے والا خود دیکھ لے کہ یہ امور ایک دوسرے کے بعد خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ نہ مصور نظر آتا ہے نہ اس کے آلات نظر آتے ہیں۔ کیا تم نے کوئی ایسا مصور دیکھا ہے جو نہ اپنے آلات کو ہاتھ لگائے اور نہ اپنی مصنوعات کو، مگر ان میں اس کا تصرف جاری ہے؟ یہ صرف اسی کی شان ہے اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کمال قدرت کے بعد اس کی وسیع تر رحمت دیکھو کہ جب رحم تنگ ہو گیا اور وہ نطفہ بچہ بن کر بڑا ہو گیا تو اسے ہدایت کی کہ وہ رحم میں اوندھا ہو جائے اور اس تنگ جگہ سے نکلنے کی راہ تلاش کرے اور اس سے باہر نکلے۔ اس نے اپنی راہ تلاش کی، گویا وہ سمجھتا بوجھتا اور دانا بینا ہے۔ پھر جب رحم مادر سے باہر آ گیا اور اسے غذا کی حاجت ہوئی تو اسے اپنی ماں کی چھاتیوں کا پتہ بتایا اور ان سے اپنی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ پھر غذا بھی ایسی نرم اور لطیف پیدا کی جو اس کے مزاج اور جسم سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی دودھ جو ماں کی چھاتیوں میں سے خون اور غلاظت سے الگ ہو کر نکلتا ہے۔ چھاتیوں پر غور کرو، انہیں کیسا بنایا اور ان میں کس طرح دودھ جمع کیا، اور چھاتیوں کے سرے ایسے گول بنائے کہ بچے کے منہ میں سما سکیں، اور ان سروں میں ایک تنگ سوراخ بنایا جس کے ذریعے دودھ دبائے بغیر نہیں نکلتا، اور نکلتا بھی ہے تو آہستہ آہستہ، کیونکہ بچہ صرف تھوڑا تھوڑا ہی پی سکتا ہے۔ بچے کو چوسنے کی صلاحیت بخشی، وہ اس تنگ سوراخ سے اتنا دودھ برآمد کر لیتا ہے کہ پیٹ بھر سکے۔ پھر اس کی بے پایاں رحمت، وسیع تر شفقت اور لطف و کرم دیکھو کہ پیدائش کے ساتھ ہی دانت نہیں نکلتے بلکہ 2 سال کے بعد دانت نکلتے ہیں، کیونکہ 2 سال تک اس کی غذا دودھ ہوتی ہے جسے چبانے میں دانتوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پتلا دودھ اس کے مزاج کے موافق نہیں رہتا، اس وقت اسے گاڑھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس غذا کو پیسنا چبانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دانت پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیے کہ اس نے نرم مسوڑوں سے سخت دانت کیسے پیدا کیے۔ اس تمام تخلیقی حکمتوں سے ہٹ کر والدین کے دلوں میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کی تاکہ وہ لوگ اس زمانے میں اس کی دیکھ بھال کر سکیں جس زمانے میں وہ خود اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کے دلوں پر اس کی محبت مسلط نہ کرتا تو وہ مخلوق میں انتہائی عاجز ہوتا۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بتدریج قدرت، تمیز، عقل اور ہدایت عطا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ پہلے نوجوان بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کوئی ناشکرا بندہ ہوتا ہے، کوئی شکر گزار، کوئی گناہ گار ہوتا ہے، کوئی اطاعت گزار، کوئی مومن، کوئی کافر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اس کو راستہ بتلایا، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا ہو گیا۔
بہرحال پہلے اس کے لطف و کرم پر نظر ڈالو، پھر اس کی قدرت و حکمت پر غور کرو، اس کے عجائبات تمہیں حیران کر دیں گے۔ حیرت اس شخص پر ہوتی ہے جو کوئی اچھا خط یا عمدہ نقش دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اپنی تمام تر فکری توانائی نقاش یا خطاط پر مرکوز کر دیتا ہے کہ اس کو کتنی بڑی قوت حاصل ہے اور اس نے کتنا خوبصورت اور دلکش نقش بنایا ہے۔ وہ دیر تک اس کے فن کی داد دیتا ہے اور دل و زبان سے اس کی مشاقی اور چابک دستی کو سراہتا ہے، لیکن یہی شخص اپنے نفس کے عجائبات دیکھتا ہے مگر ان کے صانع اور مصور سے غفلت برتتا ہے۔ نہ اسے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے اس کی جلالت و حکمت حیران کرتی ہے۔ یہ ہیں تمہارے جسم کے کچھ عجائبات، ان کا احاطہ کرنا بے حد دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ہاں ان میں فکر کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اگر کوئی فکر کرنا چاہے، اور یہ عجائبات خالق تعالی کی عظمت پر واضح حجت ہیں، اگر کوئی ان سے استدلال کرنا چاہے، لیکن تم اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت میں اس قدر منہمک ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کہ بھوک محسوس ہو تو کھانا کھا لیا جائے اور پیٹ بھر جائے تو نیند کی آغوش میں پہنچ جاؤ، شہوت ہو تو جمع کر لو، غصہ آئے تو برسرے پیکار ہو جاؤ۔ بہائم بھی ان امور میں تمہارے شریک ہیں، وہ بھی کھانے پینے، سونے اور جمع کرنے کے بارے میں وہی معرفت رکھتے ہیں جو تمہیں حاصل ہے۔ انسان کی وہ خصوصیت جس میں وہ بہائم سے ممتاز ہے یہ ہے کہ اسے اللہ نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور آفاق اور نفس کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر وہ ملائکہ مقربین کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور انہی خصوصیت کے باعث وہ قیامت کے روز اللہ تعالی کا مقرب بندہ بن کر نبیین اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ مرتبہ بہائم کو حاصل نہیں ہے، اور نہ اس شخص کو حاصل ہے جو دنیا میں بہائم کی شہوات پر راضی ہو گیا، بلکہ ایسا شخص تو بہائم سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ بہائم کو تو فکر کی قوت ہی میسر نہیں ہے۔ انسان کو تو یہ قدرت عطا کی گئی ہے مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ایسے لوگ واقعی چوپایوں سے بھی بدتر اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔